مرحا عمیر بنت عمیر علی آپ کا نکاح ازلان شاہ ولد رحیم شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا نکاح تو شہیر شاہ سے ہو رہا تھا، پھر شہیر کے بڑے بھائی سے کیوں نکاح کرنے لگے؟ معصوم سی مرحا نے سر اٹھا کے باپ کی جانب دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا، مطلب شاہوں نے پھر سے اس کے باپ کو آج مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو مرحا نے پاس بیٹھے اپنے سے 10 سال بڑے ازلان شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ انتہا کی کرختگی تھی۔ 20 سال کی معصوم سی مرحا بری طرح لرز کے رہ گئی۔ اگر اب لڑکی نے ہاں نہیں بولا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اپنی گن ٹیبل پہ رکھتے ازلان شاہ نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے عمیر سے کہا۔ عمیر صاحب نے مرحا کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ قبول ہے۔ دل پہ پتھر رکھے باپ کی التجائی نظروں پہ وہ ڈر کے فوراً قبول ہے کہتی سسکی۔ اٹھو فوراً۔ نکاح ہوتے ہی ازلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا مرحا کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ ابا، اس نے سہم کے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے نظریں پھیر گئے تھے۔ ازلان شاہ نے بنا کسی کا لحاظ کیے اس لڑکی کو جالی دار گھونگھٹ میں ہی گھورتے خود سے قریب کیا۔ تمہارا باپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا، اپنے بیٹے اور بیٹی میں سے اس نے بیٹے کو چنا ہے اور تمہیں قربان کر دیا ہے، اب تم بنا کسی سوال جواب کے یہاں سے چلو۔ ازلان شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ مرحا، او مرحا، کہاں مر گئی ہے؟ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، بہری ہے کیا؟ مرحا نے فوراً بھائی کی پکار سنتے اس کے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ جی بھائی جان، آپ نے بلایا؟ وہ پیاری سی چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اپنے بدماش بھائی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تجھے آواز کم سنائی دیتی ہے کیا؟ کھانا رکھ دیا میرے آگے، پانی کون رکھے گا؟ جا پانی لے کے آ جلدی سے۔ رضوان دھاڑا تھا۔ مرحا بھاگتے ہوئے پانی لے آئی۔ ابا کہاں ہیں؟ رضوان نے کھانا کھاتے پوچھا۔ جی وہ ابھی نہیں آئے، مرحا نے سہمی آواز میں ہی جواب دیا۔ اچھا، اب دفع ہو جا یہاں سے، میرے نوالے نہ گن۔ رضوان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ چھپاک سے وہاں سے بھاگی اور سیدھا کمرے میں آ کر سانس لیا۔ یا اللہ، بھائی کو تھوڑا نرم دل بنا دینا تھا، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں مجھ معصوم پر۔ وہ اللہ سے شکوہ شکایتیں کر رہی تھی جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اس کی زندگی کتنا بڑا پلٹا کھانے والی تھی، اور تب وہ ان لمحوں کو یاد کرتی۔ ازی، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اپنے پیچھے سے آنے والی پکار پہ وہ تھما۔ وہ کچھ کہنا ہے آپ سے، ماریا اس کے سامنے آتے دھیرے سے بولی۔ ازلان کی سوالیہ نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ وہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، تو آپ کے لیے گفٹ لیا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کی جانب ایک ریپ کیا ہوا گفٹ بڑھا گئی۔ ازلان نے اس کے گفٹ پر اچٹتی سی ایک نگاہ ڈالی، پھر اسے دیکھا۔ مجھے گفٹس لینے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی برتھ ڈے منانے کا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پلیز ازی، آپ اسے رکھ لینا میری خاطر، میں نے بہت پیار سے خریدا ہے، ماریا نے اپنے لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہا۔ تو ازلان اب کی بار غصے سے اس کی جانب مڑا۔ پہلی بات، میرا نام ازی نہیں ازلان شاہ ہے اور سب مجھے شاہ کہتے ہیں، تم بھی یہی بولو گی۔ ازی صرف میں اپنی شامہ بی بی کے لیے ہوں اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری بات، آئندہ پیار ہو یا نفرت ہو، میرے لیے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں، گاٹ اٹ؟ اسے غصے سے دبے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا جبکہ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے گفٹ کو اس نے سختی سے تروڑ مروڑ دیا۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک بار بس کسی طرح ہماری شادی ہو جائے، اس کے بعد اس پوری حویلی کی مالکن بنوں گی اور اپنی مرضی سے جیوں گی، اور ازلان شاہ تمہیں تو میں اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی۔ ماریا شاہ دل ہی دل میں پلاننگ کرتے اپنے کمرے کی جانب واپس مڑ گئی۔ شہیر شاہ، شہیر شاہ، شہیر شاہ۔ اس وقت جم کی رونق عروج پر تھی۔ شہیر شاہ اس وقت پنجہ آزمائی کر رہا تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ جم لیٹ نائٹ آتا تھا، کبھی کبھار اس کے مخالف ٹیم والے لڑکے بھی جم میں آتے اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے، جس میں زیادہ تر ان کی جیت ہوا کرتی تھی۔
آج بھی شہیر شاہ کو مخالف پارٹی نے چیلنج کیا تھا اور اس وقت جم میں خوب رونق تھی۔ شہیر شاہ نے جیت کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے اپنی جیت کو شو کیا۔ ایک شور سا اٹھا وہاں پر، سب نے شہیر شاہ کو شاباشی دی۔ اس کے دوستوں نے مخالف پارٹی کو طنز اور تشنے سے مارا، جس سے دونوں کے بیچ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جم کے مالک سمیر نے دونوں پارٹیوں کے بیچ لڑائی ختم کرواتے سب کو جم سے باہر نکالا۔ وہ دونوں ہی سے پنگا نہیں لے سکتا تھا۔ اگر ایک شاہ خاندان سے تھا تو دوسرا بہت بڑا گنڈا تھا۔ وہ دونوں ہی تگڑی پارٹی تھے، اس لیے سمیر کو اپنے جم کو بچانے کے لیے ان دونوں کو ہی وہاں سے منتیں کر کے نکالنا پڑا اور وہ خود اپنا جم بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ شہیر شاہ یہاں آئیے۔ شہیر جو جم سے لڑ کر واپس آیا تھا، اس کے چہرے پر لال نشان دیکھتے ہوئے اذلان شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی بھائی۔ سر جھکائے اذلان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہارے چہرے پر یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ شہیر شاہ نے آنکھیں میچ کے بھائی کی جانب دیکھا۔ بھائی، اتنی سخت چوٹ نہیں ہے کہ اب آپ ایسے سوال جواب کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو دکھائی کیسے دی یہ چوٹ؟ شہیر اذلان کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے بولا۔ شہیر شاہ، تم 3 سال کے تھے جب میرے ہاتھ میں آئے تھے۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد تمہیں میں نے ہی پالا ہے۔ تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی کوئی تکلیف یا چوٹ چھپاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، تو ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تم میرے بھائی نہیں، میرے بیٹے ہو۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی ہو تو آپ جیسا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے بھائی ملے۔ شہیر شاہ نے اذلان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو شہیر، صاف صاف بتاؤ یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ کچھ نہیں بھائی، زیادہ تو نہیں، ایسے ہی وہ پنجہ آزمائی کر رہے تھے تو تھوڑی بہت ہو گئی آپس میں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے شہیر، ایسے کام مت کیا کرو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ کیا، کوئی انگلی اٹھائے تو جی چاہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اور تم پورا گھونسا کھا کے آگے ہو۔ ارے بھائی، بدلے میں اسے اس سے بھی زیادہ مارا ہے میں نے۔ اذلان کے سامنے شہیر کے منہ سے اچانک سے پھسلا تو زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، تم بھی کم نہیں۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ زخم پہ کچھ لگا کے آؤ۔ اذلان نے اسے سخت سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے گال پہ پیار کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اذلان نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ مجھے اس بندے کی تمام انفارمیشن چاہیے جس نے میرے بھائی شہیر پر ہاتھ اٹھایا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر، سمجھے تم؟ اذلان اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والے کو کیسے بخش دیتا؟ وہ اذلان تھا، اذلان شاہ، جدی پشتی رئیس زادہ۔ ایک دنیا دم بھرتی تھی اس کے آگے، اور وہ جیتا تھا اپنے سے 7 سال چھوٹے شہیر شاہ کے لیے، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ لیکن اللہ انسان کو ہمیشہ اس کی سب سے پیاری چیز سے ہی آزماتا ہے، اور اذلان شاہ کی آزمائش بھی اس کے بھائی سے ہی ہونے والی تھی۔ بھائی کیا ہوا؟ یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ مرہا نے گھبرا کے رضوان کے چہرے پر چوٹوں کے نشان دیکھے تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ چل ہٹ پیچھے، منحوس۔ رضوان نے سارا غصہ اس پر اتارا۔ وہ بیچاری بری طرح زمین بوس ہوتے آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کو دیکھنے لگی، جو اب غصے سے کسی کو گالیاں بکتا اندر جا چکا تھا۔ ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو مرہا؟ اچانک سے عمیر صاحب نے اندر آتے مرہا کو زمین پہ بیٹھے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ بھائی کو کسی نے مارا ہے ابا، ان کو چوٹیں آئی ہیں، مرہا نے روتے ہوئے باپ کو بتایا۔ تو عمیر صاحب اسے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگے۔ مرہا اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی تکلیف تو صرف اس کی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی بھائی کے دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی۔ کیا ضرورت تھی ان شاہوں سے پنگا لینے کی؟ جانتے نہیں ان کے اثر و رسوخ کو، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور تم؟ وہ اپنے بیٹے کو زخمی دیکھ کر افسردگی سے بولے۔ چھوڑوں گا نہیں اسے، جان سے مار دوں گا، رضوان نے تھوک پھینکتے کہا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ کال ریسیو کرتا سگریٹ سلگھا گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا کل۔ کہاں جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ شہر سے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، کچھ دنوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ بھتہ خوری کا کام بھی کرتا تھا اور اسی سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔
عمیر صاحب اس کی کچھ حرکتوں کو تو جانتے تھے، لیکن وہ کس حد تک برائیوں کی دلدل میں گھس چکا تھا وہ یہ نہیں جانتے تھے، جو بعد میں اس کے لیے پھانسی کا پھندا بننے والے تھے۔ مرحا کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں سڑک پار کرتے شہیر کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ شہیر شاہ کو وہ چھوئی موئی سی لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی۔ بھائی سے کہتے ہی وہ اس کے گھر رشتہ لے گئے۔ عمیر صاحب تو شاہوں کو اپنے گھر دیکھ کر سخت حیران ہوئے، لیکن اتنا اچھا رشتہ وہ ٹھکرا نہ سکے اور فوراً ہاں کر دی۔ شہیر شاہ کو تو دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ وہ بھائی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا تھا۔ جو وہ کہتا اذلان فوراً کر دیتا۔ اب بھی اذلان نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکی شاہ خاندان کی نہیں، بلکہ اسی وقت اس چھوٹے سے گھر میں اس کا رشتہ لے کر چلے گئے۔ شہیر اپنے روم میں گیا تو اذلان نے اپنے آدمی کو کال ملائی، اس لڑکے پر نظر رکھو، جب واپس آئے تو میرے فارم ہاؤس پہ پہنچا دینا، میں نہیں چاہتا وہ میرے بھائی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی کرے، سمجھے تم؟ اذلان نے کال کاٹ دی۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شہیر شاہ کی جس شخص سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عمیر صاحب کا بیٹا ہی تھا، اور اس لڑکی کا بھائی جس سے شہیر شاہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر چلا گیا تھا، تو اس وقت میں اذلان چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو جائے تاکہ شہیر شاہ کی شادی میں کوئی بھی بدمزگی نہ ہو، پر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن شادی تھی اسی دن رضوان واپس آ گیا۔ ارے رضوان، تیری تو بہن کی شادی ہو رہی ہے یار، تو نے شادی پہ بھی بلوانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیسا دوست ہے یار تو۔ وہ جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہوا اس کے دوستوں نے اسے جا لیا۔ اور تو اور شاہوں کے خاندان میں رشتہ جوڑ رہا ہے تو، واہ، ایک طرف جھگڑا اور دوسری طرف اپنی بہن دے دی اسے، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ رضوان نے اپنے دوست رشید کا گریبان پکڑ لیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہیں یقین تو جا کر دیکھ لے، بارات لے کے نکلنے والے ہیں وہ۔ رشید نے اپنا گریبان غصے سے چھڑوایا اور منہ پھیر گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے رضوان نے شہیر کے نمبر پر کال ملائی اور اسے ملنے کے لیے بلوایا۔ شہیر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو رضوان نے اتنا اکسایا کہ وہ تل ملاتا ہوا بنا کسی کو کچھ بتائے گن لیے رضوان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ کہاں ہے میری ہونے والی بیوی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ شہید نے ہوائی فائر کرتے رضوان کو للکارتے ہوئے پوچھا۔ رضوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور شہیر کو غصہ در غصہ آئے جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک گولی چلی۔ شہیر لڑکھڑا کے پیچھے گرا، ایک گولی کے بعد ایک اور گولی، دونوں گولیاں اس کے سینے کے پار ہوئیں۔ اس کو اپنا بھائی یاد آیا، اپنی شاہ بی بی، اور زمین پہ گرتے وہ تڑپا۔ اس کا سانس تھما تھا اور آنکھوں کے سامنے وہ پری پیکر چہرہ لہرایا جسے آج وہ دلہن بنا کے رخصت کر کے لانے والا تھا، اور ایک لمحہ لگا شہیر کا سانس تھم گیا۔ سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی، رونا چاہوں تو آنسو نہ آئے، ایسی ہے تنہائی۔ اذلان اپنے بھائی کو دلہا بنا دیکھتا اب اسی کی میت دیکھ ساکت ہوا تھا۔ اس تک رضوان کے آنے کی خبر پہنچ گئی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رضوان کہیں نہیں تھا۔ شہیر شاہ خون میں لت پت نظر آیا۔ اذلان نے آگے بڑھ کے دیوانوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولی، پر وہ تھم چکی تھی۔ اس کے باوجود اذلان شاہ اس کو ہاسپٹل لے گیا، پر موت اس کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ عزیز، میری جان، بھائی کی میت کو لے جاؤ، شاہ بی بی نے روتے ہوئے اذلان سے کہا۔ تو اس نے شاہ بی بی کی جانب دکھ سے دیکھا تھا۔ آج تو اس جھلے کی شادی ہے نا شاہ بی بی، پھر یہ اس طرح کیوں لیٹا ہے؟ اسے کہیں نہ اٹھے اور چلے بارات کے ساتھ، آج اس کی شادی ہے۔ اذلان دکھ سے بولتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ شاہ بی بی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہاں تو بارات جانی تھی، اب جنازہ جا رہا تھا۔ اذلان اپنا بھائی، اپنا بیٹا کھو چکا تھا۔ اس کو دفنانے کے بعد وہ کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ شاہ جی، وہ فون آ رہا ہے لڑکی کے گھر سے، بارات کا پوچھ رہے ہیں۔ کریم خان اس کا خاص ملازم تھا، وہی آگے بڑھ کے یہ پوچھ رہا تھا۔ بارات تو جائے گی، ضرور جائے گی، اور آج ہی کے دن جائے گی۔ اذلان پرسرار انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اب اس کا رخ واپس اپنی حویلی کی جانب تھا جہاں سے وہ اب بارات لے کے جانے والا تھا۔ کیا بولے جا رہا ہے اور یہ خون کس کا ہے؟ عمیر صاحب ابھی فون بند کر کے پلٹے تھے۔
رضوان گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے پھلانگ کے اندر آیا تھا۔ بہن کی شادی کی وجہ سے محلے والے اکٹھے ہوئے تھے۔ ابا اب بارات نہیں آئے گی۔ تو میرے دشمن کو میری بہن سونپ رہا تھا، میں نے اسے مار ڈالا ہے، رضوان پرسرار انداز میں بولا۔ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ ہوش میں تو ہے؟ عمیر صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں۔ کتنا غلط کر رہا تھا تو ابا، تو نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور میری بہن کو شاہوں کے حوالے کرنے لگا تھا۔ اب نہ رہے گا شاہ اور نہ ہی آئے گی بارات۔ رضوان اپنے کپڑے ایک ہی جست میں اتارتا دوسرے پہننے لگا۔ او خدایا، وہ تجھے مار دیں گے۔ شاہ جی تو اپنے بھائی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو کہیں بھی چھپ جا، تجھے ڈھونڈ کے ماریں گے وہ۔ اب بتا کیسے بچاؤں گا تجھے اس کے عذاب سے؟ عمیر صاحب رو دیے۔ شہیر شاہ تو مر گیا ہے نا، پھر اب یہ کون سا شاہ آ گیا؟ رضوان بھی حیران ہوا تھا۔ یہ شہیر شاہ کا بڑا بھائی ہے، اذلان شاہ۔ اس کے قہر سے تو سبھی واقف ہیں، ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی وہ ہر ایک سے ملتا ہے، پر اپنے بھائی سے محبت کی خاطر وہ ہمارے گھر آیا تھا، اپنے بھائی شہیر شاہ کا رشتہ لے کر۔ ایک بار بھی ہماری ذات پات کا نہیں پوچھا اور بھائی کی خواہش پہ رشتہ طے کر دیا۔ آج تو بارات آنی تھی، تم نے تو بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا اور اپنے لیے بھی موت کا سامان پیدا کر دیا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ پھر تو اس شاہ کو مارنے کی بجائے اس بہن کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے تھا، جس نے شاہوں کے بیٹے کے ساتھ چکر چلایا کہ وہ یہاں گھر تک پہنچ گیا۔ رضوان کو اپنی بہن پر شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مرحا کے کمرے کی جانب بڑھتا، بارات آ گئی کا شور بلند ہوا۔ دونوں باپ بیٹا حیران ہوئے۔ یہ کون لے کر آ گیا بارات؟ رضوان نے لب بھینچے۔ میں دیکھتا ہوں، بس تو باہر نہیں آئے گا، تجھے میری قسم۔ باپ اسے اندر کمرے میں بند کر کے باہر نکلا تو اذلان شاہ اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ شاہ بی بی نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اذلان شاہ اور عمیر صاحب اکیلے ایک کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خبر تو پہنچ گئی ہوگی، اذلان کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ شاہ صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، میرا بچہ لاؤبالی ہے۔ عمیر صاحب نے اذلان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دو آپشنز ہیں تمہارے پاس، بیٹا یا بیٹی۔ اذلان بنا پلک جھپکے بول رہا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ، اس کا انداز اور چہرے پر کرختگی دیکھ عمیر صاحب سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عمیر صاحب کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ بیٹے کی موت یا بیٹی میرے نکاح میں دے دو، ونی کر کے۔ اذلان شاہ کی بات پہ عمیر صاحب کا دل کٹ گیا، لیکن انہیں فیصلہ لینا تھا، اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کو تیار ہوں۔ اذلان شاہ ان کی بات سنتا، نفرت و حقارت سے انہیں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ جو دلہن بنی شہیر شاہ کے خواب دیکھنے والی، ایک دم سے اس کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔ اسے باہر لانے کو بولا گیا۔ وہ گھونگھٹ نکالے باہر آئی تھی۔ ایک کمرے میں چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہونے جا رہی تھی، جس نے مرحا کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دینا تھا۔ مرحا عمیر بنت عمیر علی، آپ کا نکاح اذلان شاہ ولد رحیم شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا نکاح تو شہیر شاہ سے ہو رہا تھا، پھر شہیر کے بڑے بھائی سے کیوں نکاح کرنے لگے؟ معصوم سی مرحا نے سر اٹھا کے باپ کی جانب دیکھا، جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ مطلب شاہوں نے پھر سے اس کے باپ کو آج مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو مرحا نے پاس بیٹھے اپنے سے 10 سال بڑے اذلان شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر انتہا کی کرختگی تھی۔ 20 سال کی معصوم سی مرحا بری طرح لرز کے رہ گئی۔ اگر اب لڑکی نے ہاں نہیں بولا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اپنی گن ٹیبل پہ رکھتے اذلان شاہ نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے عمیر سے کہا۔ عمیر صاحب نے مرحا کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ قبول ہے۔ دل پہ پتھر رکھے باپ کی التجائی نظروں پہ وہ ڈر کے فوراً قبول ہے کہتی سسک اٹھی۔ اٹھو فوراً۔ نکاح ہوتے ہی اذلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا مرحا کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ ابا،
اس نے سہم کے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے نظریں پھیر کے۔ اذلان شاہ نے بنا کسی کا لحاظ کیے اس لڑکی کو جالی دار گھونگھٹ میں ہی گھورتے خود سے قریب کیا۔ تمہارا باپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ اپنے بیٹے اور بیٹی میں سے اس نے بیٹے کو چنا ہے اور تمہیں قربان کر دیا ہے۔ اب تم بنا کسی سوال جواب کے میرے ساتھ چلو، اذلان شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، جبکہ مرہا کو لگا اس کی کلائی آج ٹوٹی ہی ٹوٹی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اذلان شاہ کے ساتھ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور بھائی نے ایسا کیا کیا کہ مجھے اس ظالم شخص کو سونپ دیا؟ یا اللہ یہ شہیر شاہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھے پسند کرتے تھے، پھر وہ کہاں چلے گئے؟ یا اللہ انہیں کہیں سے بھیج دیں، مجھے بچا لیں ان سب ظالموں سے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رو رہی تھی۔ ابا تو نے کیوں دیا مرہا کو اسے؟ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ میں اس کمزاد کو جب تک زمین کے نیچے گاڑ نہ دوں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جس نے شاہ کے بیٹوں سے عشق لڑایا ہے۔ رضوان بارات جانے کے بعد مرہا کی رخصتی کی خبر سنتا آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ چپ کر جا تم، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بس یہی سمجھ تیری کوئی بہن نہیں تھی، تجھے بچانے کے لیے اسے ونی کر دیا۔ خون بہا میں چلی گئی ہے وہ۔ عمیر صاحب بلک اٹھے۔ خون بہا میں نہیں جانے دوں گا، اس کا بھی خون بہے گا، جان سے مار ڈالوں گا اسے، چھوڑوں گا نہیں۔ رضوان غصے سے پھنکارتے باہر نکلا۔ رضوان واپس آ جاؤ، کچھ بھی غلط مت کرنا رضوان۔ وہ آوازیں دیتے رہ گئے لیکن رضوان نے ایک نہ سنی اور باہر نکل گیا۔ اذلان شاہ کی گاڑی کچے پکے رستوں سے ہوتی شاہ حویلی کی جانب گامزن تھی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے سے اس کو کور کیے ہوئے تھی۔ پھر بھی اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود رضوان اپنی چال کھیلنے والا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد سے پہلے ہی ان کے راستے میں چھپے ان کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور رضوان اپنے 3 دوستوں کے ساتھ نشانہ باندھے بیٹھا تھا۔ شاہ کی گاڑی دور سے آتی دکھائی دی، ساتھ میں 4 گاڑیاں اور تھیں۔ یاد رہے لڑکی مرنی چاہیے، اس کے بعد یہاں رکنا نہیں، رضوان نے اپنے 3 دوستوں کو پکار کے کہا، تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اذلان شاہ انتہائی غصے میں تھا، اسے رضوان ہر حال میں چاہیے تھا، بھلے ہی وہ بھائی کی ہونے والی بیوی کو خود بیاہ کے شاہ حویلی لے آیا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی پسند تھی، اس لیے وہ اب اسے اپنی حویلی میں سب دنیا والوں سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو نفرت سے دیکھا، جو گھونگھٹ اوڑے سسکیوں سے ابھی بھی رو رہی تھی۔ اذلان شاہ نے غصے سے رخ پھیرا کہ اسی پل گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اذلان شاہ نے حیرانی سے یہ سب دیکھا، اس کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن گاڑی کی ہر چیز بلٹ پروف تھی سوائے ونڈ سکرین کے۔ اتنے میں ایک گولی ونڈ سکرین سے نکلتی مرہا کی جانب آئی تھی۔ اذلان شاہ نے پل کے 1000ویں حصے میں مرہا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنی گن کو لوڈ کرتا سامنے ہی ونڈ سکرین کے دور کھڑے شخص کا نشانہ لیا، جو سیدھا اس کی ٹانگ پہ جا لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ جوابی فائرنگ پہ وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے تھے، اپنے زخمی دوست کو چھوڑ کے، جو اذلان شاہ کے آدمیوں کے ہاتھ پکڑا گیا۔ اذلان شاہ کے موبائل پر اس کے سیکیورٹی گارڈ کی کال آئی، سر سب کچھ کلیئر ہے، ایک آدمی پکڑا گیا ہے، وہ زخمی ہے، اسے فارم ہاؤس پہنچا دو، لیکن مرنا نہیں چاہیے یہ۔ اذلان کی سرد و گسیلی آواز سنتے مرہا نے اس کے سینے سے سر ہٹاتے گھونگھٹ میں سے ہی اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کو وہ کلیئر نہیں دیکھ پائی، لیکن بہت قریب ہونے سے اس کے چہرے کی سختی دیکھ چکی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے سیٹ پر پیچھے پٹکا۔ لب بھینچے اس نے اپنے آپ کے اندر ابھر رہے اشتعال کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ گاڑی حویلی کی دہلیز میں داخل ہو چکی تھی۔ مرہا کو آنے والی زندگی سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی کار پورچ میں رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو سامنے ہی ملازمائیں موجود تھیں۔ اذلان نے اشارہ کیا کہ وہ دلہن کو حویلی کے اندر لے جائیں۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس جانا چاہتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کس نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کی جرأت کی ہے، پر اپنی شاہ بی بی کی وجہ سے اسے حویلی کے اندر آنا پڑا۔ وہ انہیں مزید کوئی دکھ یا پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ حویلی کا ماحول اس وقت انتہائی سوگوار تھا، جوان جہان موت ہوئی تھی۔ ایسے میں دلہن بنی لڑکی حویلی میں داخل ہوئی تو سب نے منہ میں انگلی ہی داب لی۔ اذلان شاہ کے حکم پر اسے اذلان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
کسی نے بھی اس معصوم کو دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ مرہا خاموشی سے ملازماؤں کے ساتھ چلتی اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب تک شاہ جی نہیں آتے ان کے بستر پر بیٹھنے کی بھول مت کرنا، وہ بہت سخت سزا دیتے ہیں اگر کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو جیسا وہ کہیں چپ چاپ کرتی رہنا۔ ملازمہ اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ ماریہ شاہ اس وقت چلے پیر کی بلی کی طرح پوری حویلی میں چکرائے پھر رہی تھی۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اذلان شاہ اس کا تھا، پھر کیسے وہ کسی اور کو بیاہ کے لے آیا، وہ بھی اپنے بھائی کی موت والے دن، بلکہ اسی کی ہونے والی بیوی کو بیاہ کے لے آیا تھا۔ وہ کسی طرح کر کے اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی، اس کو باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ صرف خون بہا میں آئی ہے، خود کو اس حویلی کی مالکن نہ سمجھنے لگے، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دو ملازمائیں اذلان کے کمرے کے باہر کھڑی پہرا دے رہی تھیں۔ ماریہ شاہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں اذلان شاہ کمرے کی طرف جاتا دکھائی دیا تو ماریہ وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئی۔ اذلان شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ کے پاس ہی وہ کھڑی تھی۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ اس کی جانب بڑھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس لڑکی کی روتی آنکھوں کو دیکھتا وہ اسٹل ہوا تھا۔ اس لڑکی کی عمر کافی کم تھی۔ اذلان شاہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا۔ اسے یقین نہ آیا سامنے کھڑی لڑکی اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ڈری سہمی مرہا کی طرف دیکھا جو اس کی دلہن تھی۔ عزی میری بات یاد رکھیے گا، اس لڑکی کو میں حویلی کی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ میرے شہیر شاہ کے قاتل کی بہن ہے۔ اسے زندہ درگور کر دو، مار دو، دفنا دو، کچھ بھی کر دو، اس کا وجود میں اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہ بی بی نے روتے ہوئے اذلان سے التجا کی تھی، اور ان باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور مرہا کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ اذلان کو لگا شاید وہ 18 کی بھی نہیں، اور اس کے باپ نے اسے بیٹے کو بچانے کے لیے رخصت کر دیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، جواب دو۔ اذلان غصے سے اس کی طرف پیش قدمی کرتا دبے لہجے میں بھڑکا۔ جی 19 سال، 2 ماہ بعد 20 کی ہو جاؤں گی۔ وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اذلان کو لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ 20 سال کی نہیں، سچ سچ بتاؤ کیا ایج ہے تمہاری؟ اذلان نے اسے غصے سے کلائی سے دبوچا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اسی معصومیت سے بولتی اذلان کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ اچھی بات ہے، پھر ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ خون بہا میں آئی لڑکی کو کمرے کی زینت نہیں بنایا جاتا۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے بازو سے چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین بوس ہوئی۔ خون بہا؟ کس کا خون بہا؟ وہ بے خیالی میں پوچھتے اذلان کے زخموں پر نمک چھڑک گئی۔ اذلان نے جھکتے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میرے بھائی شہیر شاہ کے خون بہا میں آئی ہو تم، جسے تمہارے بھائی نے بے دردی سے مار ڈالا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ شہیر شاہ مر گیا تھا؟ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ مر گیا تھا؟ مرہا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آن سمائے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ نہیں مر سکتے۔ شہیر شاہ تو… مرہا آگے کچھ بول ہی نہ پائی، اس کے الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اپنی زبان سے میرے بھائی کا نام بھی مت لینا، گدی سے کھینچ لوں گا۔ اذلان اس قدر طیش کے عالم میں بولا کہ مرہا نے ڈرتے ہوئے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور یہ دلہن کا لباس اتارو، آئندہ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے بھی مار دیں آپ، شہیر شاہ زندہ نہیں تو مرہا جی کے کیا کرے گی؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اذلان کے دل میں انگارے سے بھر گئے، وہ اس کے نکاح میں تھی، اب شہیر شاہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ بھلے ہی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، پر اس کا نام سامنے کھڑی لڑکی کے منہ سے سننا اذلان شاہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ آگے بڑھ کے اس کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ آئندہ تمہارے منہ سے میں شہیر شاہ کا نام نہ سنوں، سمجھی تم؟ اور رہی بات موت دینے کی، تو اتنی آسان موت تو نہیں دوں گا تمہیں، اور نہ ہی تمہارے بھائی کو، بلکہ تڑپا تڑپا کے ماروں گا تم دونوں بہن بھائی کو، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے دبوچے اسے جھٹکے سے بستر پر دھکا دیتے پیچھے ہٹا۔ میں جب تک واپس آؤں مجھے اس لہنگے میں نظر نہ آؤ۔
سمجھی تم؟ وہ غصے سے فنکارتا باہر نکل گیا۔ ملازمہ کو کچھ ضروری ہدایات کرتا وہ حویلی سے اب فارم ہاؤس کا رخ کر گیا، اور اس بات کا فائدہ ماریہ شاہ اٹھانے والی تھی۔ بولو، کیوں کیا حملہ؟ اذلان شاہ اس وقت اس زخمی شخص کو بالوں سے دبوچے پوچھ رہا تھا۔ رضوان نے کہا تھا۔ اس شخص کے منہ سے نکلنے والا نام اذلان کو شش و پنج میں ڈال گیا۔ رضوان؟ ایک طرف وہ شہیر کو مار چکا ہے، دوسری طرف اس نے پھر سے اذلان کی گاڑی پر حملہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جان بچا کے اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ وہ پھر سے حملہ آور تھا۔ پر کیوں؟ کیا چاہتا ہے رضوان؟ اذلان نے دانت کچکچاتے اس بے ہوش ہوتے وجود کو جھنجھوڑا تھا۔ اپنی بہن کی موت۔ وہ اپنے الفاظ سے اذلان کو پھر سے حیرت زدہ کر گیا۔ بے ہوش وجود کو اذلان نے زور سے ایک طرف پٹکا۔ اس کا علاج کراؤ، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ کمال سے کہتا خود وہ اس تہخانے سے واپس آیا۔ اپنی بہن کی موت؟ لیکن وہ کیوں مارنا چاہتا ہے اپنی بہن کو؟ اذلان سے کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ آج اس نے اپنے جان سے پیارے بھائی کو کھو دیا تھا، اس کے قاتل کی بہن کو نکاح کر کے حویلی لے آیا تھا، اور اب وہی لڑکی ہے اور اس کا بھائی اس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اس سب کا راز وہ لڑکی ہی کھولے گی۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ اذلان کے اندر شعلے سے دہکنے لگے۔ وہ گاڑی نکلواتا واپس اب حویلی کی جانب گامزن تھا۔ وہ اب تک ویسے ہی کھڑی تھی بت بن کے جیسے اسے اذلان چھوڑ کے گیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو چلا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر نفرت و حقارت کے تاثرات تھے۔ اوہ، تو تم ہو وہ جسے عزی خون بہا میں اس حویلی میں لے کر آیا ہے؟ ویسے شکل و صورت کی کچھ خاص تو ہو نہیں۔ ماریہ شاہ نے اس کی کمسنی اور نوخیز کھلتا حسن دیکھ کر دل ہی دل میں اس سے 100 رنگ کی باتیں کی تھیں، لیکن منہ پہ وہ اس سے کچھ اور جتا رہی تھی۔ مرہا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن لب خاموش رہے۔ تم یہاں صرف خون بہا میں آئی ہو، اور تمہاری حیثیت اس گھر کے ملازم سے بھی کم ہے، سمجھی تم؟ کبھی اس حویلی کے مالکن بننے کا خواب مت دیکھنا۔ اسی صرف میرا ہے، صرف میرا بچپن کا منگیتر ہے وہ۔ صرف تمہیں یہاں اپنے بھائی کی وجہ سے لے کے آیا ہے۔ جس دن وہ اپنا بدلہ لے لے گا اس دن تمہیں یا تو قید خانے میں ڈال دے گا یا مار ڈالے گا۔ ماریہ شاہ نے اسے ڈرایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کا عزی آپ کو مبارک، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مرہا نے گھبرا کے ماریہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے اذلان شاہ کی آنکھوں سے اب بھی خوف آ رہا تھا، جو نہ جانے کہاں گیا تھا اور واپس آ کے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے اس حویلی سے نکلنا تھا۔ تم جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ ماریہ کے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ آپ میری مدد کر دیں پلیز، مرہا نے ہچکی لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن تم نے ان کے ہاتھ نہیں لگنا۔ اگر تم ان کے ہاتھ لگی تو وہ اذلان شاہ اتنا سخت اور غصے والا انسان ہے، وہ تمہیں کھڑے کھڑے تمہارے گھر والوں سمیت زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ ماریہ نے اسے مزید ڈرایا۔ نہیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، بس آپ مجھے یہاں سے نکال دیں۔ مرہا نے روتے ہوئے پھر سے ہاتھ جوڑے۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ ماریہ کو تجسس ہوا۔ نہیں معلوم، پر ابھی آپ میری مدد کر دیں پلیز۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولتی سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرتی ہوں، تم تیار رہنا۔ میں 5 منٹ بعد واپس آتی ہوں اور پچھلے دروازے سے تمہیں نکال دوں گی، بس ان کے ہاتھ نہ چڑھنا۔ وہ اسے پھر سے وارن کرتی باہر نکل گئی۔ مرہا نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کے بھائی نے شہیر شاہ کو مار دیا تھا تو وہ کیسے بھول جاتی یہ سب؟ شہیر شاہ پہلی اور آخری امید تھا اس کی زندگی کے لیے۔ اسی کی صورت اسے اپنی زندگی جینے کا موقع ملنا تھا۔ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو بے غرض اس سے محبت کرتا ہے، پر اس دنیا نے اس سے بھی چھین لیا تھا۔ وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اس جلاد انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے اس سے۔ اس سب سے تو اچھا ہے میں خود کو مار ڈالوں، نہ جانے کس طرح یہ مجھے اذیت دیں گے۔ وہ ماریہ کا انتظار کر رہی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، وہ پھر بھی اس کا انتظار کرے جا رہی تھی۔
ماریا نے اپنی ایک قابل اعتبار ملازمہ کے ساتھ مل کر مرہا کو حویلی کے پچھلے دروازے سے نکال دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں واپس آتی گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل دیکھ چکی تھی۔ کچھ بھی ہو، اذلان شاہ تو اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارا وہ حال کرے گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی، ماریا نے نفرت سے سوچا تھا۔ ابھی وہ حویلی کے روڈ پہ ہی پہنچا تھا کہ اسے ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور سے کہہ کر سپیڈ آہستہ کروائی۔ وہ کوئی اور نہیں، مرہا تھی، اس کی نئی نویلی دلہن۔ اذلان کے لب بھینچے، ماتھے پر بلوں کا ایک جال بنا تھا۔ گاڑی رکواتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے ایک گاڑی رکتے دیکھ مرہا کے قدم بے اختیار رکے تھے۔ گاڑی سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں، اذلان شاہ ہی تھا۔ مرہا کو لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، وہ اپنے قدموں سے ہل نہ سکی۔ اذلان کی خونخوار آنکھوں کو دیکھتے وہ اب اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا جو اس کے دل و دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جبکہ اذلان اسے یوں بے پردہ حویلی سے بھاگتے سڑک پر دیکھ آگ بگولا ہوا تھا۔ اتنا غصہ اور نفرت ہونے کے باوجود وہ رخصتی کے وقت بھی اس کا چہرہ ڈھانپ کے لایا تھا، اور اس وقت وہ آدھی رات کو کھلے چہرے کے ساتھ اسی دلہن کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اذلان کے ہاتھ لگتی، اس نے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اذلان کے آدمیوں نے بندوقیں تانی، لیکن اذلان نے سب کو روک دیا اور خود اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سڑک کو چھوڑتی اب کچے راستے پر نیچے اتر گئی۔ آگے درختوں کے جھنڈ میں بھاگے جا رہی تھی کہ اس کے پاؤں پر سخت موچ آئی اور وہ وہیں گر گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس کے پاؤں میں کوئی بہت بڑا پتھر لگا تھا، جس سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں شدید ٹیس اٹھی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ پوری ٹانگ میں درد سے کھنچاؤ پڑا تھا۔ اذلان ان درختوں میں وہ نازک سا وجود ڈھونڈتا پاگل ہو رہا تھا جو پلک چھپکتے غائب ہوا تھا کہ اچانک اس کی چیخ پر اذلان کو اپنا دل ہولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے بیشتر اس طرف بھاگا۔ مرہا خود کو گھسیٹتے ایک پتھر پر جا بیٹھی۔ ارد گرد درختوں کے انبار لگے تھے۔ اب اسے یہاں کے ماحول سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ شروع سے ہی ڈرپوک تھی۔ اندھیرے اور تنہائی سے ڈر نے اس کو بزدل بنا دیا تھا۔ ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی پرورش اس کے باپ نے ہی کی تھی، جس کا زیادہ جھکاؤ اپنے بیٹے رضوان کی جانب ہی ہوتا تھا۔ مرہا تو بس ایک نوکرانی بن کے رہ گئی تھی اپنے باپ اور بھائی کی۔ اس اندھیرے میں روشنی کی کرن تھا شہیر شاہ۔ وہ تڑپی اور سسکی، لیکن وہ ہستی اب اسے نہیں ملنے والی تھی۔ اچانک اسے لگا کوئی اور بھی ہے وہاں۔ وہ پیچھے مڑ کے درختوں کو زور زور سے ہلتا دیکھتی چیخ مار کے اپنے پاؤں کا درد بھلائے بھاگی تھی۔ آگے سے آتے اذلان شاہ کے سینے سے ٹکراتے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے واپس اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ مرہا اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ روئے جا رہی تھی، پر وہاں کوئی نہیں تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ اذلان نے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ یکدم اپنا سانس روک گئی۔ اپنے سامنے اس جلاد کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے لگی، لیکن اذلان کی ہلکی سی گرفت سے بھی نہ ہل سکی تو زور سے اس کی کلائی پر کاٹا۔ اذلان اس کی اس قدر دیدہ دلیری پر اسے دیکھتا رہ گیا اور جھٹ سے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے نہیں جانا، چھوڑو مجھے جلاد انسان۔ مرہا کے منہ سے یہ سب سنتے اذلان نے اسے واپس نیچے اتارا اور اسے بالوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ وہ حال کروں گا کہ خود کو آئینے میں پہچان نہیں پاؤ گی۔ اس کا جلاد کہنا اذلان شاہ کو سخت طیش دلا گیا تھا۔ وہ اپنے کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر ہمت ہی مفقود ہو گئی تھی۔ اب کی بار وہ اسے کلائی سے تھامے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا کہ ایک مرہا اپنے پیر کے درد سے چیخی۔ اذلان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور اسے ایک پیر پہ کھڑا دیکھ وہ بے اختیار نیچے جھکا۔ تبھی ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے اوپر سے گزرتی سامنے درخت میں جا کر پیوست ہوئی۔ اذلان نے کھینچ کے مرہا کو نیچے کیا اور اس کی گود میں جا گری۔ اسے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ سینے سے لگا گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اس سے کھو جائے گی۔ اذلان کو اس میں شہیر نظر آتا تھا، محسوس ہوتا تھا وہ شہیر کی پسند تھی اور اس کے لیے شہیر سب کچھ تھا، تو وہ مرہا کو لے کے بھی پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ پاکٹ سے گن نکالے اس میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔
اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی وہیں موجود تھے۔ وہ جانتا تھا گولی کی آواز سنتے ہی وہ بھی چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے ہوتے اپنے حصار میں چھپایا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ لٹیرا ہے یا مہربان، وہ اسے مارنے آیا ہے یا بچانے۔ اس کے سنگ وہ اس کی گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ اذلان کو اس کے سیکیورٹی گارڈ نے کور کیا اور اب وہ حویلی کی جانب گامزن تھے۔ اذلان جانتا تھا ہو نہ ہو وہ رضوان ہی تھا۔ وہ چھپ کے وار کر رہا تھا، بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، تب تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ دل ہی دل میں اذلان مصمم ارادہ کرتے سیٹ کی پشت پہ زور سے مکہ مار گیا۔ ماریا شاہ بہت خوش تھی، آخر وہ کانٹا جو نکل گیا جس سے وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ باہر کار پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ماریا بھاگتی ہوئی باہر نکلی، لیکن اذلان کی باہوں میں مرہا کو دیکھ اس کے اندر آگ سی لگ گئی۔ اذلان مرہا کو لیے سیدھا روم میں گیا۔ اس کو بستر پر لٹاتے وہ اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جس پر چوٹ آئی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کے زخم کو خود صاف کر رہا تھا۔ وہ اذلان شاہ تھا، اس علاقے کا حاکم، جس کے حکم کے آگے بنا اس علاقے کے پتا بھی نہیں ہلتا تھا، جو کسی کو بھی تگنی کا ناچ نچا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ایک عام سی 20 سال کی لڑکی کے پاؤں کے پاس بیٹھا اسے بینڈیج کر رہا تھا۔ آؤچ! اسے اسپرٹ پڑنے سے جلن ہوئی تھی۔ اذلان نے پھونکے مارتے اس کے زخم کو سہلاتے بہت احتیاط سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی بینڈیج کی۔ اب وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور لے کے آیا تو بال سکھاتا وہ مرہا کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ تمہارا بھائی تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اچانک پوچھے گئے سوال پر مرہا نے حیرت سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ رضوان بھائی؟ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مرہا نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تمہارے بھائی نے میرے شہیر کو قتل کیا ہے، پھر رخصتی کے بعد ہماری گاڑی پر فائرنگ کی، اور اب بھی تم ہی اس کا نشانہ تھی۔ لیکن وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ مجھے بتاؤ صاف صاف، سچ سچ۔ اب کی بار وہ اس کے اوپر جھکتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے تو لایا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتا یا وہ اس کے پاس آتی، اذلان کو یوں محسوس ہوتا شہیر اس کے پاس ہو۔ نہ جانے کیوں اسے شہیر کی خوشبو اس لڑکی کے جسم سے کیوں آنے لگی تھی۔ تم شہیر کو کب سے جانتی ہو؟ اب کی بار آنکھیں میچ کے کھولتے سوال بدل لیا۔ مرہا نے سر نفی میں ہلایا۔ میں انہیں نہیں جانتی۔ پھر شادی کے لیے کیسے مان گئی؟ کیا دیکھا بھی نہیں تھا؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ دیکھا تھا بس ایک بار، وہ مجھے پسند کرتے تھے، میں غلطی سے ان کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی، تب بس دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں۔ مرہا کے لہجے میں دکھ تھا۔ تمہارے بھائی نے شہیر کو کیوں مارا؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ رو دی۔ آئندہ اگر حویلی سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یہیں قبر بنا کر زندہ اس قبر میں دفنا دوں گا تمہیں۔ اذلان پیچھے ہٹتا اسے سختی سے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رضوان بھائی کیوں مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ اور شہیر کو انہوں نے کیوں مارا؟ اس سوال کا جواب مرہا کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے شاہ جی؟ اگلے دن شام کو اذلان شاہ نے عمیر کو شہر واپس آتے ہی اپنی حویلی میں بلوایا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اذلان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عمیر صاحب کے ماتھے پہ بھی بل پڑے۔ عمیر صاحب، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دو۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ اب کی بار اذلان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسی لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کو خون بہا میں دے دیا، اب آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی پوچھیں۔ عمیر صاحب بھی تھوڑا کرخت لہجے میں بولے تو اذلان ان کے قریب آیا۔ آپ کے بیٹے نے شہیر کو مارنے کے بعد 2 بار مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ کہیں بھی جا کے چھپ جائے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، لیکن صرف مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اذلان کی بات پر عمیر صاحب کا چہرہ پتھرا گیا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ عمیر صاحب ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک سے تمام لائٹس بجھ گئیں۔ انہوں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مرہا کی رخصتی کے بعد سے اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ رضوان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، پر آج انہیں اس گھر میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
اپنا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے آج ان کے اندر یہ بے چینی کیوں تھی۔ ایک بہت بڑا قدم وہ اٹھانے جا رہے تھے۔ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا۔ عمیر صاحب نے آنکھ اٹھا کے آنے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے آنے والا کوئی اور نہیں، ان کا ہی لخت جگر رضوان عمیر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لیکن مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، جو ابھی بھی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، جیسے انہیں رضوان کے آنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ رضوان ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تو کہہ رہا ہے آپ اپنے بیٹے کا سوتا، ان شاہوں کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں درد تکلیف تھی۔ عمیر صاحب نے ابھی بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں رضوان عمیر صاحب کو دیکھ سکتا تھا، جو گہری سوچ میں گم تھے۔ رضوان نے ایک قتل کیا تھا، ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ شاید وہ اتنا آگے نکل گیا تھا جہاں پر اب عمیر صاحب اپنے بیٹے کو پکارتے بھی تو وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے آپ نے اپنی بیٹی دے دی، اس کمزاد کو مارنے کی بجائے، زمین میں گاڑنے کی بجائے آپ نے اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دی، اور اب آپ شاہوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کے خلاف سازش رچنے لگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں اور وہ آپ کی سوتیلی بیٹی۔ اس کے باوجود آپ مجھ پر اسے فوقیت دے رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کروں گا ابا جان۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ میرے سر پر رہیں ہی نہ۔ جیسے اس شہیر کو موت کے گھاٹ اتارا، ویسے ہی میں آپ کی اس سوتیلی بیٹی کو بھی مار دوں گا، بچ نہیں سکتی وہ میرے سے۔ اور رہے آپ نے شاہوں سے مل کر اپنی موت کا سامان خود ہی کر دیا۔ معاف کر دیجئے گا ابا جان، لیکن مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنا کہتے رضوان اپنی نفرت، غصے اور ضد میں اندھا ہوتا اپنے باپ کو چاقو گھونپ گیا۔ عمیر صاحب نے اف تک نہ کیا، وہ بس حیران نظروں سے رضوان کو دیکھ رہے تھے، جس نے آج اپنے باپ کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو مارتا کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اسے پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ جو اب تک بچتا آیا تھا، بالآخر آج چھوٹی سی غلطی اور جلد بازی سے وہ پکڑا گیا۔ ڈی ایس پی زوراب اذلان شاہ کا دوست تھا، اور اسی کے کہنے پر آج یہ سب کچھ ہوا۔ عمیر صاحب کو بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ وہ ICU میں تھے، جبکہ رضوان پولیس کسٹڈی میں۔ فی الحال ڈی ایس پی اذلان شاہ کو بھی رضوان سے ملنے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اذلان اس قدر غصے میں تھا کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ رضوان کو جان سے مار ڈالتا۔ اذلان حویلی واپس لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ 2 دن سے مہارانی بنی بیٹھی ہو، اٹھو اور باہر نکلو۔ کہا تھا تم سے اذلان شاہ کے ہاتھ نہ چڑھنا، بھاگ جانا، پھر کیوں نہیں مانی میری بات؟ ماریہ شاہ مرہا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ہذیانی انداز میں باہر لائی۔ مرہا خود کو چھڑاتی رہ گئی، لیکن ماریہ شاہ جیسے آج پاگل ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو تم اب اس حویلی کی نوکرانی بن کے سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ ماریہ شاہ نے اسے دھکا دیا۔ اسی لمحے شاہ بی بی بھی وہاں آن موجود ہوئیں۔ کیا کر رہی ہو ماریہ؟ اس بچی کی حالت دیکھو، کیوں ظلم کر کے ظالم بن رہی ہو؟ شاہ بی بی نے باہر آتے ہی غصے سے ماریہ شاہ سے کہا، آپ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہوگا۔ شاہ بی بی، یہ آپ کی کمزوریاں ہی ہیں جو آج آپ کے پوتے باہر کی لڑکی کو خاندان کی لڑکی پر فوقیت دے رہے ہیں۔ پہلے وہ شہیر شاہ اور اب اذلان شاہ۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے دونوں بھائیوں پر کہ دونوں ہی اس پر مرنے لگے۔ اس کو تو یہاں رہنے نہیں دوں گی کسی صورت۔ ماریہ شاہ غصے سے پھنکارتے مرہا کو پھر سے دھکا دیتی دروازے تک لے گئی۔ اللہ کے قہر سے ڈرو ماریہ، جو کھیل تو کھیل رہی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاہ بی بی ماریہ کو للکارتے ہوئے بولی، دیکھ لوں گی اپنا انجام بھی، پہلے اسے اس حویلی سے تو نکال دوں، تب ہی جا کے میرے دل کو سکون۔ ماریہ نے کہتے مرہا کو زور سے دہلیز کے پار دھکا دیا کہ وہ اندر آتے اذلان شاہ سے جا کر ٹکرائی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اذلان نے ماریہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بدتمیزی؟ میں نے کب کی بدتمیزی؟ اس گند کو اس حویلی سے باہر پھینک رہی ہوں، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ ماریہ آج بنا ڈرے نرر انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنی زبان کو لگام دو، بھولو مت یہ اذلان شاہ کی بیوی ہے۔ اذلان مرہا کو اپنے ساتھ لگائے اندر واپس بڑھا۔
اوہ ریلی؟ یہی تو دکھ ہے کہ ایک باہر والی میرے ازلان کی بیوی بن کے آ گئی، اور شاید تم بھول رہے ہو یہ ونی ہو کر آئی تھی۔ تم نے اسے سر کا تاج بنا لیا۔ کیوں؟ ماریہ شاہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ ازلان شاہ مرہا کو چھوڑتا آگے بڑھتا ماریہ شاہ کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میں پیار کرتی ہوں تم سے، اپنی جان سے بھی زیادہ، پر تم میرے علاوہ سب کے تھے، اور سب سے زیادہ اس شہیر شاہ کے۔ اپنی شادی کو بھلا بیٹھے، اپنے بھائی کی شادی کر رہے تھے تم، یہاں تک کہ اس کے کہنے پر اس لڑکی کے چھوٹے سے گھر تک پہنچ گئے تم رشتہ لے کر۔ یہ تک نہیں پوچھا کس نیچ خاندان سے تعلق ہو سکتا ہے اس کا۔ ماریہ! ازلان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے عورتوں پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ آج تک یہ نوبت آئی تھی، پر ماریہ کی باتوں نے اسے اشتعال دلا دیا تھا۔ مارو نا، ہاتھ اٹھایا ہے، مار بھی دو، رک کیوں گئے؟ لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی، ماریہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ بہت جی لیا ڈر ڈر کے، میری ماں نے مرتے وقت مجھے بھی تمہیں سونپا تھا ازلان شاہ، لیکن تم بھول گئے۔ ماریہ کی باتوں پہ ازلان نے الجھن بھرے انداز میں شاہ بی بی کی جانب دیکھا، جو لب بھینچے ماریہ کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ افسوس تم اس ذمہ داری سے چوک گئے، پر ماریہ کو سب یاد ہے۔ یہ حویلی میری ہے، اس حویلی کے در و دیوار میرے ہیں، اس حویلی کا جانشین ازلان شاہ بھی صرف میرا ہے، کسی اور کو تمہیں چھونے کا بھی حق نہیں دوں گی ازلان۔ وہ گہرے سانس بھرتے کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، اس لیے اپنے کمرے میں جاؤ۔ ازلان اسے کہتے واپس پلٹا تھا کہ ازلان شاہ، ماریہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا، تم میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ماریہ غصے سے چاقو لیے ازلان کی جانب بڑھی کہ مرہا نے دیکھ لیا۔ ازلان جتنی دیر میں مڑتا وہ چاقو مرہا کے بازو میں کھب چکا تھا۔ مرہا کے اچانک سامنے آنے سے ازلان تو بچ گیا، لیکن مرہا کے بازو سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ ماریہ شاہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ چلو، بھائی نہ مار سکا، میں نے ہی تمہیں مار دیا۔ ماریہ کی بات پہ ازلان اور مرہا دونوں نے ماریہ کو حیرت سے دیکھا۔ ازلان نے ماریہ کو پیچھے دھکا دیتے مرہا کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل بھاگا۔ ماریہ نے چاقو وہیں پھینک دیا۔ مجھے بھی اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماریہ جلدی سے اوپر جاتے اپنا بیگ اٹھا لائی، جو اس نے پہلے ہی ریڈی کیا ہوا تھا۔ اس میں تمام نقدی اور زیور تھا جو وہ اس حویلی سے لے کر بھاگنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کی دہلیز پر پہنچی ڈی ایس پی زوراب خان وہاں آن پہنچا۔ مس ماریہ، یو آر انڈر اریسٹ۔ آپ کو شہیر شاہ کے قتل کی پلاننگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی کی بات پہ ماریہ شاہ کے ہاتھوں سے بیگ زمین بوس ہوا۔ شاہ بی بی دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسے ہوش آیا تو ازلان شاہ اس کے پاس ہی تھا۔ کیسی ہو؟ ازلان شاہ کے نرم لہجے پہ مرہا نے آسودگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مرہا کے سوال پر وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میرے سارے درد تکلیف جاتے جاتے شہیر لے گیا، اور اب تم نے لے لیے۔ وہ دکھی تھا اور یہ دکھ اسے اپنوں نے دیا تھا۔ مرہا نے غیر ہوتے اس کی جان بچائی، جبکہ ماریہ شاہ اپنی خود غرض محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ پہلے رضوان کے ذریعے شہیر کو مروایا، اسے پیسوں کا لالچ دے کر۔ لیکن مرہا ازلان کی دلہن بن کے حویلی آ رہی تھی، یہ جان کے تب پھر سے رضوان تک یہ خبر پہنچا کر اسے اکسایا، اور پھر سے اسے پیسوں کا لالچ دیا کہ وہ بہن کو بھی مار دے۔ اسے بس حویلی چاہیے تھی، پر رضوان کا نشانہ چوک گیا۔ ماریہ نے پھر بھی بس نہیں کی، اس نے مرہا کو حویلی سے بھگا دیا اور رضوان کو اطلاع دی کہ وہ اسے مار دے۔ وہاں بھی ازلان مرہا کو بچانے پہنچ گیا۔ ازلان نے عمیر صاحب کو بلوایا۔ جو بھی بات ہوئی ماریہ نے وہ سب رضوان کو بتا دی، لیکن عین وقت پر عمیر صاحب نے پلان چینج کیا تھا۔ وہ رضوان کو پکڑنا تو چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کا رسک لے کر رضوان کو پکڑوایا۔ وہ چاہتے تو اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، پر انہوں نے نہیں کیا۔ انہیں لگتا تھا شہیر کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ وہ رضوان کے باپ تھے۔ رضوان کے پکڑے جانے پر اس نے پولیس کی مار کھاتے ہی سب اگل دیا، اور ماریہ شاہ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ مرہا کو 2 دن بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ حویلی میں شاہ بی بی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ مرہا کے چہرے پر خوشی تھی، وہ اپنے باپ سے مل کر بہت خوش تھی۔ غلط فہمیوں اور نفرتوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر ہی صاف و شفاف ہو گیا۔ شہیر شاہ کی ناگہانی موت کا اسے دکھ تھا،
لیکن وہ اذلان شاہ کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک مہربان ہستی بن چکا تھا جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وہ آج بھی اس سے یہی کہتا کہ اسے شہیر کی خوشبو آتی ہے اس کے وجود سے، اور یہ تو مرحا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا معجزہ تھا۔ اذلان کمرے میں آیا تو اس لمحے مرحا کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ دونوں کی سخت ٹکر ہوئی۔ ہائے میرا سر توڑ دیا، کتنی سخت باڈی ہے آپ کی شاہ جی، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اذلان اسے اندر کرتے دروازے پر لوک لگا گیا۔ میری باڈی کو تم نے ابھی چیک ہی کہاں کیا ہے جو بول رہی ہو؟ کچھ کہا آپ نے؟ مرحا نے اذلان کی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کی۔ نہیں کچھ نہیں، یہ اتنی رات کے کہاں جا رہی تھی؟ اذلان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے کہاں جانا ہے، اس حویلی سے نکل کے آپ کے پاس ہی ہوں، بے فکر رہیں، وہ مسکرا کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی کہ اذلان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مرحا کی دھڑکنیں سر پر دوڑی تھیں۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ کیا مجھے آج رات کے لیے اپنی بیوی کی قربت مل سکتی ہے؟ اذلان کے لہجے میں محبت کے ساتھ درد بھی پنہاں تھا۔ مرحا پورے جی جان سے لرزی تھی۔ اس کے گلابی گال دہک اٹھے۔ آپ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے تو مرحا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تم میرا سکون ہو مرحا، وہ جزب کے عالم میں اسے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا، اور آپ میرے مہربان، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔